ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن ونشهد أن ونشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم قرة عين بك يا رسول الله عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر لنا يا رسول الله انظر لنا يا رسول الله انظر لنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي ساحل لنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام احباب باواز بلند درود پاک پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا جد الحسن والحسين حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو واجب الوجود اور موصوف بالذات ہے. ساری کائنات میرے اللہ وحدہ لا شریک کی محتاج ہے، اور اللہ وہ ہے جو مخلوق میں سے کسی کا محتاج نہیں ہے. بے حد انگنت اور لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے جمیع انبیاء کرام، جمیع اصحاب رسول، ازواج رسول، اجداد رسول، اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت پہ بے حد درود و سلام۔ نہایت واجب الاحترام، ذی وقار، عالی مرتبت، قابل صد احترام علماء کرام، مہمانان گرامی، تمام برادران اسلام، بالخصوص سید السادات پیر طریقت جناب حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر سید سلیم حیدر شاہ صاحب زیدہ مجدہ، آپ تشریف فرما ہیں، اور جناب استاد العلماء جناب حضرت علامہ مولانا محمد اصغر نورانی صاحب، اصغر نوری صاحب، آپ بھی تشریف فرما ہیں، اور مجاہد اہل سنت، امیر جماعت اہل سنت ضلع اکاڑا نہایت واجب الاحترام جناب حضرت علامہ مولانا رفیع رضا صاحب مدہ ضلع ہلالی، آپ بھی تشریف فرما ہیں۔ خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا جناب محمد صابر صاحب، جناب عزت مآب حاجی محمد یونس صاحب، اور جناب حاجی محمد سعید صاحب، اور دیگر میں باقی کے اسماء گرامی سے واقف نہیں، مگر سلام بھی عرض کرتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں اللہ پاک تمام علماء حق کا سایہ تادیر سلامت فرمائے، اور مسل کے حقہ کی مزید خدمت کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وقت کیونکہ کافی سے زیادہ ہو چکا، اور جیسے علامہ رفیع صاحب فرما رہے تھے کہ 2 شعر، اور ہمارے جو ثنا خان ہیں انہوں نے 2 ہی شعر پڑھے ہیں، لیکن 2 شعر کو 4 مرتبہ دہرا کے پڑھا، تو میں بھی اب ایسے ہی کروں گا، میں بھی گھنٹوں میں تقریر نہیں کروں گا کیونکہ وقت کافی ہو چکا، صبح کی مصروفیات ہیں، میں گھنٹوں میں تقریر نہیں کروں گا، منٹوں میں کروں گا، چاہے وہ 59 منٹ ہو یا 159 منٹ ہو۔ تو اب میں جو الفاظ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، گفتگو میں شروع کر چکا، امید ہے آپ توجہ اور غور سے سماعت فرمائیں گے۔ جو چند الفاظ میں نے تلاوت کیے کیونکہ خاص رات ہے، اسی کی مناسبت سے میں نے الفاظ تلاوت کیے۔ میرے اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ اللہ کی ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی۔ وقت کتنا لگا؟ ساری رات نہیں، لیلن، رات کا تھوڑا سا حصہ، قلیل وقت میں سیر کروائی۔ اور مقام سیر کیا ہے؟ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک سیر کروائی، اور اس کے ارد گرد بارکنا حولہ، اللہ نے اپنی برکتیں رکھی ہوئی۔ اور سیر کرانے کی وجہ کیا جو قرآن کریم کی اس آیہ کریمہ میں بیان فرمائی میرے اللہ نے، وہ ہے لنوریہ من آیاتنا، اے حبیب میں نے آپ کو اپنی نشانیاں دکھانی ہیں۔ انہ هو السمیع البصیر، میرا اللہ جو ہے وہ اپنی ذات سے سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے، اور انہ هو السمیع البصیر، اللہ نے میرے نبی کو بھی سننے والا اور دیکھنے والا بنایا ہے۔ برادران اسلام، یہ وہ واقعہ ہے جو لوگوں کو حیرت زدہ کر دینے والا، آج سے 14 صدیاں پہلے کا تو اندازہ بعد میں لگائیں، اگر یہ بات، یہ واقعہ معراج آج بھی بیان کیا جائے تو عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ کسی کے علم میں، شعور میں، گمان میں، کسی کی سائنس میں، کسی کے جو ہے وہ عقل کے احاطے میں یہ نہیں آتا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی جائے بھی اور نبی آئے بھی۔ آج اس جدید دور میں، اس ماڈرن ایرا میں بھی لوگ اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا۔ یہی حال تب بھی تھا، حیرانگی، تعجب اس وقت بھی اتنا تھا جتنا آج موجود ہے، مگر جیسے ہی میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لائے، کنڈی ہل رہی تھی، پانی چل رہا تھا، بستر گرم رہا، میرے کریم آقا گئے بھی اور آئے بھی۔ آ کے میرے نبی نے جہاں سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے فرمایا، میرے کریم آقا نے کہ میں اس طرح سیر کر کے آیا، تو حضرت ام ہانی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے فرمایا، میں نے سنا بھی، میں نے مانا بھی، مگر باہر جا کے آپ نے یہ بات نہیں کرنی، کیونکہ باہر جو لوگ بیٹھے ہیں، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، عتبہ شیبہ ولید و امیہ ہے، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ انہوں نے آپ کے خدا کو مانا، نہ انہوں نے قرآن نازل ہونے والی کتاب قرآن کو مانا، نہ انہوں نے آپ کی ذات کو مانا، نہ انہوں نے جبریل کے آنے کو مانا، تو اسی طرح انہوں نے آپ کے ہر بات کو جھٹلایا ہے، خدا کو جھٹلایا ہے، قرآن کو جھٹلایا ہے، آپ کی نبوت کو جھٹلایا ہے معاذ اللہ۔
تو اب وہ اس بات پہ اور فساد برپا کریں گے اور باتیں بنائیں گے اور لوگوں کو گمراہ کریں گے، لہٰذا آپ ان سے بات نہ کیجئے گا۔ مگر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سنا، اور میرے نبی کبھی کسی سے دامن چھڑایا نہیں کرتے، مگر وہاں میرے نبی نے اپنا پلو چھڑایا اور جا کے میرے نبی نے بیان فرمایا۔ یہ بھی پتہ چل گیا علماء کے لیے، واعظین کے لیے، جو نبی کے دین کی تبلیغ کرتے ہیں، ان کے لیے یہ پیغام مل گیا کہ حق بات کو جب حکم آ جائے تو چھپایا نہیں کرتے، اگلے کا ریئیکشن نہیں دیکھتے، اپنی بات کو بیان کرتے ہیں۔ ہدایت دینے والا اللہ ہوتا ہے۔ تو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے سارا واقعہ اسی طرح خود نبی نے بیان فرمایا۔ ان کی عقلیں پہلے ہی نہیں تھیں، اور اس پہ مزید ان پہ ایک جو ہے وہ ایک عذاب کی صورت مسلط ہو گئی، اور نبی کے انکار کرنے سے پہلے بھی وہ عذاب کی طرف جا رہے تھے۔ مزید وہ اس ضد میں، اس حسد میں اور جل اٹھے۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، بتاؤ ہوا کیا، کیسے گئے؟ میرے نبی نے سارا بیان فرمایا۔ وہی ہوا جو حضرت ام ہانی نے عرض کیا تھا کہ انہوں نے آپ کی ذات کا بھی انکار کیا، آپ کی بات کا بھی انکار کیا۔ جب انکار کیا تو اس وقت یہ پہلا گروہ وجود میں آیا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اور نبی کی بات کا انکار کرنے والا تھا۔ ان کو قرآن نے کہا یہ کافر ہیں۔ کیا کہا؟ جو نبی کی ذات کو جھٹلائے، جو نبی کی بات کو جھٹلائے، جو نبی کی نبوت کو جھٹلائے، جو نبی کے پیغام کو جھٹلائے، وہ مومن نہیں ہوتا۔ یہ پہلا گروہ تھا جو انکار کر کے کافر ہوا۔ اب دوسری طرف یہ واضح کافر تھے جنہوں نے انکار کیا، اور دوسری طرف کون تھے؟ جیسے ہی میرے نبی کے غلاموں نے سنا، ابو بکر صدیق نے سنا تو کہا سچ فرمایا، عمر فاروق نے سنا، عثمان غنی نے سنا، مولا علی نے سنا، طلحہ زبیر نے سنا، بلال و سلمان نے سنا۔ جس نے بھی سنا تب بھی سنا تو مانا، آج بھی سنتے ہیں تو مانتے ہیں۔ کافروں نے تب بھی سنا تو انکار کیا، آج بھی سنتے ہیں تو انکار کرتے ہیں۔ کفر بھی اسی طرح چل رہا ہے، ایمان بھی اسی طرح آ رہا ہے۔ ان کے سربراہ وہ ہیں ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید و امیہ ہیں، ہمارے سردار ابو بکر، عثمان و علی ہیں۔ تو الحمدللہ تب بھی مانا اور ہم آج بھی مانتے ہیں۔ انکار کرنے والے کافر ہوئے، ماننے والے مومن ہوئے۔ یہ دو گروہ، لیکن اس وقت دو گروہ تھے جو آج بھی موجود ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ through the passage of time، جیسے جیسے وقت گزرا، ایک تیسرا گروہ شامل ہوا جو ادھر جائے تو کہے ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، اور جو ادھر آئیں تو کہے ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ تیسرا گروہ ہے جن کو قرآن نے منافق کہا، کہ وہ یہ ان سے بات کریں تو وہ کفار کے ساتھ کہتے ہیں ہم تو ویسے ہی جاتے ہیں، ان کا ٹھٹھا مذاق تمسخر اڑانے کے لیے ہم تو ویسے ہی چلے جاتے ہیں، حقیقت میں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور ان کے دل میں ان کے کفر ہے، زبان پہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں، تو ان کے جا کے ان کی ہمدردیاں لینے کے لیے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اور اسی طرح جب وہ مومنوں کے پاس آتے ہیں تو آ کے وہی سٹوریاں، ہم تو نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہاں بات تو یہ سچی ہے، معجزہ تو ہوتا ہے، قدرت خدا تو ہے، یہ ساری باتیں کرتے ہیں۔ مگر جب ان سے کہا جائے اگر ہم سے یہ بات کرتے ہو تو ان سے بھی جا کے یہی بات کرو، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اس طرح دیکھیں نا، وہ مانیں گے نہیں، وہ راضی نہیں ہوں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح کی بات کریں تاکہ سب اکٹھے ہو جائیں اور راضی ہو کے خوشی کے ساتھ مل کے یارانہ دوستی قائم ہو جائے، تاکہ ہم ایک معاشرے کے اندر مل کے رہیں۔ مگر ان کو پتہ نہیں ہے کافر کل بھی مومن کا دشمن تھا، کافر آج بھی مومن کا دشمن ہے۔ وہ کسی جو مرضی کر لیں، وہ کافر مومن سے راضی نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ معاذ اللہ مومن اپنا ایمان نہ چھوڑ دے۔ وہ چاہتے ہی یہ ہیں کہ یہ ایمان چھوڑ دیں اور ہمارے ساتھ مل جائیں، اور اس طرح کے وہ بہانے بناتے ہیں۔ لیکن جو منافقین ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اس کا کوئی رستہ ڈھونڈ لیتے ہیں، کوئی طریقہ بنا لیتے ہیں، کوئی اصول وضع کر لیتے ہیں، کچھ ہم چھوڑ دیتے ہیں، کچھ ان سے کہتے ہیں، تو قریب قریب آ جائیں، درمیانی رستہ کوئی نکال لیں۔ تو اس طرح جب وہ باتیں کرتے ہیں تو ان سے پوچھا جائے پھر رستہ کیا نکلے گا، تو کہتے ہیں ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ نبی اپنے جسم اطہر کے ساتھ نہیں گئے، بلکہ نبی تو خواب میں گئے تھے تاکہ بات بن جائے، وہ ہمارے ساتھ مل جائیں، یا نبی کا یہ روحانی سفر تھا۔ تو سامعین ذی وقار،
اگر کوئی یہ کہے کہ یہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا روحانی سفر تھا یا نبی کو جو ہے وہ خواب میں یہ معراج ہوئی، تو میں بحیثیت مسلمان اس کا انکار نہیں کرتا۔ اگر کوئی کہے یہ سفر روح تھا تو ہم تب بھی ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اگر کوئی کہے یہ خواب کا سفر تھا ہم تب بھی ماننے کے لیے تیار ہیں۔ کیوں کہ میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ معراج نہیں ہوا، کتابوں میں آتا ہے سرکار مدینہ نے 34 مرتبہ اللہ نے معراج کروایا۔ کتنی مرتبہ؟ 34 مرتبہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے معراج کروایا۔ اب اس 34 سفروں میں کچھ روح کے بھی ہوں گے، کچھ خواب کے بھی ہوں گے، ہم ان کا انکار کرتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن جس کا ذکر بنی اسرائیل کی صورت میں قرآن نے کیا نا، سبحان الذی اسری بعبدہ، یہ نہ روح تھی صرف، نہ یہ خواب تھا، یہ میرے نبی جاگتے ہوئے جسم اطہر کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اس آیا کریمہ کا تعلق صرف روح اور خواب سے نہیں ہے۔ اگر اس کا تعلق خواب سے ہوتا تو پھر یہ ان کے لیے حیران بات تھی نہیں۔ میں اس کی مثال اگر دینا چاہوں تو میں آپ سے کہوں کہ ادھر علامہ رفیع رضا صاحب نے جلسہ شروع کیا اور میں ان کے گھر میں تھا، اور اتنی دیر میں نے کہا چلے علامہ فردوسی صاحب بیان فرماتے ہیں تو میں ذرا امریکہ سے ہو کے آ جاؤں۔ تو ان کا بیان ختم نہیں ہوا، میں واپس آ گیا اور آ کے آپ سے کہوں جی ابھی امریکہ سے آیا ہوں، تو سنگنا شاہ جی روٹی چوکھی کھا کے سکتے سو۔ اتنی دیر میں تو شخص لاہور نہیں پہنچتا، آدھے گھنٹے میں، تو آپ امریکہ سے ہو کے کیسے آ گئے؟ لیکن اگر میں کہوں کہ انہوں نے شروع کیا، میری آنکھ لگ گئی، میں خواب میں امریکہ چلا گیا، آپ کہیں گے شاہ جی امریکہ تو پھر نیڑوے اسی تے خواب کو 10 ملک پھر ہونے، پھر تو حیرانگی والی بات ہی کوئی نہیں تھی۔ تو بات یہ ہے اگر نبی یہ فرماتے کہ مجھے خواب آئی ہے تو ابو لہب کو انکار کرنے کی ضرورت کیا پڑی تھی؟ اس پہ تو انکار ہو ہی نہیں سکتا، اور نہ یہ کوئی عجیب بات ہے۔ اگر میرے نبی فرماتے میں خواب میں اس طرح سیر کیے تو کوئی اچنبے کی بات نہیں تھی، کوئی حیرانگی کی بات نہیں تھی، اس میں کوئی ظاہراً معجزہ نظر نہیں آتا۔ مگر یاد رکھیں انکار تب ہوا جب نبی نے فرمایا نا تم سو رہے تھے میں جاگتے ہوئے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تو انکار تب ہوا، تب انہوں نے کہا کہ ہم یہ نہیں مانتے، کیونکہ عقل میں نہیں آتا، شعور میں نہیں آتا، وہم و گمان میں نہیں آتا، کسی سائنس اور کسی علم میں نہیں آتا، تو اسی کو تو خدا کی قدرت اور نبی کا معجزہ کہتے ہیں۔ برادران اسلام یاد رکھیے گا، اگر کوئی کافر یہ بات کہے تو ہم 1000 دلیل دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے پاس بہت سے ایسے آرگومنٹس ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں۔ اگر کوئی ہندو کہے، اگر کوئی سکھ کہے، عیسائی کہے، یہودی کہے، کوئی دہریہ کہے، تو ہم اس کے بات کر سکتے ہیں، ہمارا حق ہے کہ ان کو جواب دینا، ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ اگر کوئی سکھ کہے کہ بتاؤ تمہارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیسے گئے، تو ہم بڑے آسانی سے سمجھا سکتے ہیں، بھائی تمہاری اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ تمہارا بابا نانک جو تھا وہ نہانے کے لیے دریا میں گیا، کپڑے اتار کے اندر گیا، 12 سال باہر ہی نہیں آیا۔ تم بتاؤ بابا نانک پانیوں میں 12 سال کیا کرتا رہا؟ کون سا وہ اتنا بڑا سلنڈر آکسیجن کا لے کے گیا تھا؟ اگر تمہارا بابا نانک 12 سال پانیوں میں جا سکتا ہے تو میرے آقا آسمانوں پہ کیوں نہیں جا سکتے؟ ہمارے پاس ان کے پاس ہم الزامی جواب دے سکتے۔ اگر کوئی عیسائی ہم سے پوچھے بتاؤ کہ تمہارے نبی کیسے گئے، تو ہم بھی پوچھیں گے بتاؤ تمہارے نبی کیسے گئے، کہ ہمارا بھی عقیدہ ہے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمان پہ اٹھایا۔ آج بھی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام زندہ موجود ہیں، اور قیامت سے پہلے نزول مسیح علیہ السلام ہوگا۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں تم بتاؤ، تم جو کہتے ہو کہ اٹ ول بی اے ریزریکشن ڈے، وہ دن آئے گا جب حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ہوگا اور وہ آ کے زمین پہ ہر جو ہے وہ قائم کریں گے حکومت کو، تو ہم تجھ سے پوچھتے ہیں نا بتاؤ ہزاروں سال گزر گئے تمہارے عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے آقا عیسیٰ علیہ السلام کس طرح آسمانوں پہ گئے اور کیسے آئیں گے؟ تو ہم بتا سکتے ہیں، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ وہ کہیں گے یہ عیسیٰ کا معجزہ ہے، اگر یہ عیسیٰ کا معجزہ ہے تو یہ عیسیٰ کے آقا کا معجزہ ہے۔ اگر ہم سے کوئی ہندو پوچھے تو ان کی تو بات ہی عجیب ہے نا، ان کے تو اتنی کہانیاں ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے، جن کے خدا معاذ اللہ 33 کروڑ ہوں۔ ہاں they believe in 33 million gods and goddesses۔
33 کروڑ خداؤں کو ماننے والے ہیں معاذاللہ، یہ اتنی گندی سوچ رکھنے والے، اور ان کی کہانیاں، ان کے رام، گنیش، ہنومان، ان کے رامائن کی وہ جو باتیں، اور ان کے وہ جو یہ ہیں سارے کوئی کالی ماتا، عجیب و غریب ان کی کہانیاں، وقت نہیں ورنہ میں وہ بھی عرض کرتا۔ مسلمان ہمارے پاس ہزاروں دلیلیں ہیں ان کے جواب دینے کے لیے، لیکن ہمیں کوئی عیسائی سوال کرے تو ہم حیران نہیں ہوں گے، اگر کوئی یہودی سوال کرے تو ہم حیران نہیں ہوں گے، اگر کوئی سکھ اور ہندو کہے، اگر کوئی دہریہ کہے تو ہم حیران نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کا حق بنتا ہے وہ نبی کا انکار کرتے ہیں، ہمارا فرض بنتا ہے ہم مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم ان کو جواب دیں۔ مگر حیرانی اس بات پہ ہے کہ کلمہ نبی کا پڑھے، پھر بتائے، پھر پوچھے کہ بتاؤ نبی کیسے گئے۔ یہ حیران کن ہے، یہ عجیب ہے کہ تمہارا حق نہیں بنتا، تم نے تو کلمہ پڑھا ہے، نہیں جی بتائیں کیسے گئے۔ اب ان سے پوچھے مجھے تم یہ بتاؤ کہ کیا تم خدا کی قدرت کو مانتے ہو؟ وہ کہیں گے ہاں، قرآن پڑھیں گے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ میں نے کہا اگر خدا کی قدرت کو مانتے ہو کہ وہ جو ہے وہ جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے کر سکتا ہے، تو اگر کن کہے فیکون، یہ ساری کائنات ایک نہیں، ایسی لاکھوں کروڑوں ان گنت کائناتیں جو ہیں میرا رب ایک حکم سے اس کو کوشش بھی نہ کرنی پڑے، رب ارادہ کرے تو ایسی ہزاروں کائناتیں وجود میں آ جائیں۔ اگر تم خدا کی اس قدرت کو مانتے ہو، وہ کہیں گے ہاں ہم توحید کے ماننے والے، ہم خدا کی وحدانیت کے ماننے والے۔ ارے اگر خدا کی وحدانیت اور قدرت کو مانتے ہو نا، تو یہ اعلان بھی نبی نے نہیں کیا، نبی نے تو اعلان سنایا ہے کہ میں گیا ہوں۔ یا رسول اللہ کیسے گئے؟ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، اوے میں خود نہیں گیا، میرا خدا مجھے سیر کرانے والا ہے۔ اب اگر تم خدا کی قدرت کو مانتے ہو تو اس قدرت کو کیوں نہیں مانتے کہ رب لے جا بھی سکتا ہے، رب لا بھی سکتا ہے، وہ رب ذوالجلال جو جب چاہے۔ حضرت رومی کشمیر حضرت میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے بھی اس کا خدا کی توحید اور اس کی قدرت کا ذکر فرمایا، چاہے وہ نظم ہو یا نثر ہو، عقیدہ ہمارا قرآن و سنت ہوتا ہے۔ حضرت میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہو آپ مکانو، آپ مکانو خالی اس تھی اج جو میں جو چھڑ دیں تو نالے بھی چھڑا دے کرو، میں چھڑ دینا پھر بعد کیوں رولا پاندہ، ریپیٹیشن کرو گے تو سمجھ نہیں آئے گی، تو باقی انج ٹھیک ہے۔ تو سامعین جی وہ عرض کرنا پہ حضرت میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں اوے آپ مکانو، آپ مکانو خالی اس تھی تے کوئی مکان نہ خالی، وہ ہر ویلے ہر چیز محمد او رکھدا نت سنبھالی۔ سب مل کے میرے ساتھ پڑھے ہر ویلے ہر چیز محمد، ہر ویلے۔ نہیں چپ کر کے نہیں بہنا، جنہوں اللہ نے زبان عطا فرمائی ہے، یہ زبان اللہ تے اللہ دے رسول دے ذکر واسطے وے، مل کے سارے میرے نالا کو ہر ویلے ہر چیز محمد او رکھدا نت سنبھالی۔ نہ انہوں یوں گاؤں دیئے، نہ انہوں نیند آؤں دیئے، نہ وہ تھکن والا، نہ وہ کتان والا۔ معاذ اللہ میرا اللہ مجبور نہیں، قادر مطلق رب ہے، وہ دی شان ہے وے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ وہ تے بے وحدہ لا شریک ہے، وہ تے بے نیاز ہے، وہ محتاج نہیں۔ ساری کائنات میرے اللہ دی
محتاج ہے، میرا اللہ ہوے جڑا کسے دا محتاج نہیں۔ ہر ویلے ہر چیز محمد رکھدا نت سنبھالی تے اول حمد اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر ہر دا اس دا نام چتارن والا کوئی میدان نہ ہردا۔ تو سامعین زیوکار عرض کرنا پیا میرا رب ذوالجلال قادر مطلق رب اگر کوئی جڑا کلمہ پڑھے اللہ دی توحید نو مننے انہوں وحدہ لا شریک مننے، اگر وہ سوال کرے تو سو نبی کیویں گئے، اسی اللہ دا قرآن سناواں گے، اسی آکھاں گے چھلیا نالے رب نو مننے نالے آنے نبی کیویں گئے نے۔ سانو تے قرآن نے دسیا سبحان اللذی اسرا بعبدہ، سانو تے قرآن اندر رب نے فرمایا میں پاک ہوں، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے حبیب کریم کو اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی۔ تو جدو رب آندہ میں سیر کروائیے پھر سوال کا دا یا تے معاذ اللہ رب دی توحید نہ مننے، رب دی قدرت نہ مننے، تو پھر تے آکے بتاؤ تمہارا پھر ہم خدا کی توحید پہ پہلے بات کریں گے، اس کی قدرت پہ پہلے بات کریں گے، اس کی طاقت اور اس کے قوی ہونے پہ پہلے بات کریں گے، پھر بات سمجھائیں گے۔ لیکن جدو رب نو مان کے پھر آکے کیویں، پھر تیرا حق نہیں بندا، پھر تجھے رب نو منی تے پھر تینو مننا پوے گا۔ شاہ جی دسو کیویں گئے نے پھر تے مننا پوے گا، گئے کیویں نے ہوئے سریلا مکان سے طلب ہوئی، سریلا مکان سے طلب ہوئی، سوئے ملتہا وہ چلے نبی، سریلا مکان نہیں انج نہیں جنہیں پڑھنے میرے نال باواز بلندہ کو سریلا مکان۔ مولانا تسی بھی پڑھو تے میری حوصلہ افزائی ہوئے گی، جے میں نو تواڈے بھی ترلے کرنے پین تے گل نہیں، مل کے میرے نال آکھو سریلا مکان۔ اے بچے نو آکھو جی ویڈیو بھی بناوے تے نال پڑھے ہوئے سریلا مکان۔ نہیں حالے بھی نہیں بولے میں ایک ایک بندے دا چہرہ بھی نہ پیا ہوئے سریلا مکان سے طلب ہوئی، سوئے ملتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلاغ العلا بے کمال ہی، کوئی حد ہے ان کے، کوئی حد ہے، حد ہے، حد ہے، حد ہے، حد ہے، حد ہے، کوئی حد ہے ان کے، کوئی حد ہے
کوئی حد ہے ان کے عروج کی اور بلاغ العلا اللہ واسطے ہی پڑھ لو ہے کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلاغ العلا بکمال ہی اور وہی لا مکان کے مکین ہوئے اعلیٰ حضرت حاضر بریلی فرماندے نے پہ وہی لا مکان کے مکین ہوئے سرے عرش تک نشین ہوئے یہ نبی ہے جن کا ہے وہ مکان یہ نبی ہے جن کا ہے وہ مکان وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں وہ سریلا مکان سرے لا مکان لا مکان سرے لا مکان سے طلب ہوئی تو سامین زیوکار عرض کرنا پیا میرے اگر کوئی پوچھے شادی دسو نبی کیویں گئے نے کوئی علامہ صاحب سنیاں نو پوچھو دسو نبی کیویں گئے اسی آکھاں گے چھلیا تینوں پتہ نہیں قرآن آندا ہے پیا سبحان الذی اسرا بعبدہ رب لے جان والا نبی جان والا رب لے جا سکدا ہے نبی جا سکدا ہے یہ تے کوئی اختلاف نہیں گل کافر دی ہوئے تو پھر گل کریے نا پھر ساڈے کو دلیلاں اور نہیں لیکن کلمہ پڑھ کے انکار نہ کرے اگر نبی دا دیکھو نا میرے والد کریم رحمت اللہ مثال دیندے ہوندے سن حضور خطیب الاسلام تاجدار حافظ آباد اللہ پاک نبی تے نبی دی آل دا صدقہ تے لا تعداد رحمتاں دا نزول فرمائے آپ فرمان سن بی بی زندگی چ ایک طرح کلمہ پڑھ کے آندی قبول کیتا تے ساری زندگی جس مالک دے گھر جاندی نا اس نال وفا کر دی وہ مالک دا در نہیں چھڑ دی پنڈ دا چودھری ہوئے بوا بڑھن خبردار میرے گھر نہ بڑی میرا مالک گھر کوئی نہیں تے تا پاویں غریب ہوئے پاویں جتیاں گنڈے پاویں مزدور ہوئے اپنے مالک دی وفادار رہن دیئے تے تعریف مالک دی کر دیئے لوکاں مل نہیں ویندی وہ چھلیا کلمہ نبی دا پڑھے تے تعریف مالک دی کرنا کہ کلمہ نبی دا پڑھ کے تعریفاں دوجیاں دیا نہیں جگر نبی دا غلام ہے تو پھر سمجھنا چاہیے میرے نبی جا نہ کو آیا تے نہ ہونا ہے تو جڑا کلمہ پڑھ کے شک کرے کلمہ پڑھ کے میرے نبی دی عظمت دا میرے نبی دی شان دا انکار کرے تو پھر کافر تو بھی بدتر منافق ہے وہ دے دل چ کفر ہے وہ دی زبان تے کلمہ ہے برادران اسلام یاد رکھنا بلکہ محبوباں تے نکتہ چینی جی آزم چشتی مرحوم کہندے نا آزم چشتی کہندے محبوباں اتے نکتہ چینی محبوباں اتے نکتہ چینی وہ جیڑا کرن تو باز نہیں آندا وہ اصل منافق وہ جانی اس نو وہ جھوٹے پیار جدا ہوندا تے اے دسیا کسے عشق دے مفتی تے او مڑ مڑی فرما ہوندا اوے آزم جتھے دل لگ جاوے اوے آزم جتھے اوے دل لگ جاوے اوے اتھے عیب نظر نہیں
سارے مل کے میرے نال آکھو یا عظم جتھے اوے دل لگ جاوے اوے اوتھے عیب نظر نہیں جتھے پیار ہووے جتھے محبت ہووے جتھے عقیدت ہووے جدا کلمہ پڑھیا ہووے اوتھے تے عیب ہووے بھی تے نظر نہیں آوندا تے میرا نبی لجپالو نے خلقتا مبرا من کل عیب نے جس نبی وچ رب نے عیب رکھیا ہی کوئی وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول کار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دعا نہیں ہو اعظم جتھے نہیں مل کے سارے بابا سے بلندہ کو محبوباں اتے نکتا چینی اوہ جیڑا کرن تو باز اوہ نہیں آندا اوہ اصل منافق جانی حسنوں اوہ جھوٹے پیار جتاؤں دا اے دسیا کسے عشق تے مفتی تے مڑ مڑیے فرماؤں دا اسامی منافقاں کول نہیں پوچھ دے اسی بے ایماناں کول نہیں پوچھ دے ساڈے مسلک تے مذہب تے عقیدے دا امام ابو بکر صدیق اسی عمر فاروق تے منن والے اسی عثمان غنی دے غلام اسی علی تے حیدر کرن والے اسی بلال تے سلمان فارسی دے غلام اسی مولا حسن مولا حسین دے منن والے ساڈا عقیدہ حضرت طلحہ زبیر والا ساڈا عقیدہ سعد بن نبی وقاص والا حضرت سیدنا امیر حمزہ والا ساڈا عقیدہ یووے جڑا داتا علی حجویری والا خواجہ جمیری والا مہر علی والا جماعت علی والا ساڈا عقیدہ شیر ربانی والا مجدد الفسانی والا ساڈا عقیدہ حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی والا ساڈا عقیدہ بابا فرید والا ساڈا عقیدہ حضرت پیر اسماعیل شاہ کا کرما شاہ والے شریف والا ساڈا عقیدہ جڑا ہے حضرت اعلی حضرت فاضل بریلوی والا محدث اعظم والا ساڈا عقیدہ خطیب الاسلام پیر سید شبیر حسین شاہ والا دسیا کسے عشق دے مفتی تے مڑ مڑی فرماؤں دا سارے میرے نال آکھو اے اعظم جتھے فضا گونجے دائیں بائیں سارے مل کے میرے نال آکھو اے اعظم جتھے اے دل لگی جاوے اوتھے عیب نظر نہیں اوتھے عیب نظر نہیں آندا اوتھے عیب نظر نہیں آندا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علماء اہل سنت علماء اہل سنت سبحان اللہ آمین زی وقار یاد رکھنا جدو کلمہ نبی دا پڑھ لئیے خدا دی توحید نو من لئیے پھر انکار دی گنجائش نہیں لیکن اگر کوئی آنکھیں نہیں جی دسو جی جسمانی طور تے کیویں تو یاد رکھنا لفظ سبحان کا مطلب ہی یہ بنتا ہے رب عجز و انکساری سے پاک ہے وہ مجبور نہیں اور لفظ سبحان قرآن کریم میں مختلف جگہ تے آیا ہے یہ مطلب کی ہے تو سا کو شاہ جی سانو پتہ ہوندہ تانو ہی ساتھ دے حافظ آباد دو آپ ہی نہ کر لیں گے تقریب پاک ہے وہ ذات لیکن یہ بھی یاد رکھنا
سبحان الذی پاک ہے، عاجز نہیں، وہ خالق ہے، المتکبر قوی. مگر ایک اور معنی تو مطلب یہ سمجھ لو، یہ مطلب سب ہن دا مطلب ہوں تیرنا. کی مطلب؟ تیرنا. سب ہن قرآن کریم میں میرے اللہ وحدہ لا شریک ہوں کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ. پوری کائنات کی جو چیز ہے نا، جو وہ صلاۃ و تسبیح کرتے ہیں، میں پڑھنے دے لفظ نہیں استعمال کرتا، جو وہ کرتے ہیں اللہ وہ جانتا ہے. جو وہ کرتے ہیں، پڑھنا اور ہے، کرنا اور ہے. اور اس تو بعد ہے نماز تسبیح. اس تو بعد ہونی نا جناب، وہ پڑھنی جے کہ کرنی جے ہیں. پڑھنی تے تسی کرسی تے بیٹھ کے منہ انج کر کے پڑھ سکتے بھئی. نماز شاہ جی نماز پڑھو تو میں اتنے بیٹھا سبحانک اللہم و بحمدک الحمد رب العالمین سبحان ربی العظیم. شاہ جی میرا پڑھنا نہیں، سجدہ بھی کرنا جے، سیر بھی چکانا جے. صرف زبان کی حرکت کافی نہیں، دل کا عقیدہ، دل میں یقین، زبان سے پڑھنا اور سر کو عملی طور پہ جھکا دینے کا نام صلاۃ و تسبیح ہے. جب تک عمل نہیں ہے، جسم کی حرکت نہیں ہے، فزیکل ایکٹیویٹی اور ایکشن نہیں ہے، تب تک سبحان کا مطلب پورا ہوتا ہی نہیں. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. نماز جو ہے نماز پڑھ، یہ اسی ساڈا سی محاورتاً بولنے ہیں. نماز ادا کی جاتی ہے، ادا کریں، جھکیں بھی، سجدہ کریں، جسم کی حرکت. اس لیے نماز سب سے افضل عبادت ہے، کیونکہ یہاں زبان بھی حاضر، دل بھی حاضر، جسم بھی حاضر. صرف بدنی عبادت بھی، زبانی عبادت بھی، روحانی عبادت بھی، قلبی عبادت جب یکجا ہو جائے پھر اس کو صلاۃ کہتے ہیں. تو صرف پڑھنا نہیں، کرنا بھی ہے، ادائیگی بھی ہے. اس طرح قرآن کریم سورہ یاسین چ اللہ فرماتا دوسری آیا کریمہ، رب فرماتا کل فی فلک یسبحون. بہت سے جتنے بھی ٹرانسلیٹرز ہیں انہوں نے اس کا ترجمہ کیا کہ اللہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے. لیکن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجددین و ملت مجدد میت حاضرہ مجتہد فی الفقہ حضرت امام شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی، وہ احمد رضا کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برکبار آدھا سے کہہ دو خیر منائیں نشر کریں. وہ احمد رضا جو نیزے کی مار ہے، عدو کے سینے میں غار ہے. آپ نے ترجمہ کہ کل فی فلک یسبحون، ہر سیارہ، ہر چیز تسبیح پڑھتی نہیں. فرماتے ہیں یسبحون، ہر سیارہ اپنے مدار میں تیر رہا. جائے سورہ یاسین کنز الایمان پڑھ کے دیکھیں. کل فی فلک یسبحون، ہر سیارہ اپنے آربٹ میں، اپنے مدار میں تیر رہا ہے. اور تیرا کب جاتا ہے؟ جب جسم کی حرکت ہوتی ہے، ورنہ جڑا نا ڈوبنا ہوندا ہے. حرکت نہ ہوئے تو کی ہوندا ہے؟ ڈوبنا. تیرنے کا مطلب ہے منزل کی طرف چلنا، پانیوں کو چیرتے ہوئے جسم کی حرکت کے ساتھ اپنی منزل کی طرف پہنچنا. اس کو کہتے ہیں یسبحون، کہ سورج اپنی منزل پہ چل رہا ہے. ان کی یہی صلاۃ و تسبیح ہے کہ وہ خدا کے حکم عدولی نہیں کرتے. پہلے دن سے آخر دن تک ایک سیکنڈ کے لیے نہ تاخیر ہے نہ جلدی ہے. جو خدا نے کہہ دیا وہ کرتے رہتے ہیں، اپنے مدار کو چھوڑتے نہیں ہیں. ہر سیارہ اپنے مدار میں تیر رہا ہے، فزیکل جسمانی حرکت ہو رہی ہے. اس طرح قرآن کریم فرماتا ہے اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، سبحن طویلا. قرآن دے کملی والیا سارا دن بھی سبحن طویلا. اِنَّا لَكَ فِي النَّهَارِ، کہ دن کو کملی والا دن کدی مسجد، کدی ممبر، کدی میدان، کدی بازار، کدی کسی جگہ تے. ہر وقت ہر لمحہ میری اطاعت، میری بندگی، تبلیغ رسالت، پیغام خدا بندی، تبلیغ توحید. کملی والا سارا دن بھی آرام نہیں کرتا. اِنَّا لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا، جسم کی حرکت ہے. میرے نبی اپنے جسم کے ساتھ
خدا کی بندگی بھی کرتے ہیں، تبلیغ مشن رسالت کی تکمیل بھی کرتے ہیں. اِنَّا لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا تے رات ہوئے تے پھر سونا مسلے تے سونے آرام بھی کر لیا کر. تو مطلب کیا؟ صرف جڑا زبان دی حرکت نہیں، اے نہیں کہ بے کیا کہ سبحان اللہ نانا. یہ دے متعلق حضرت سلطان العربی نے فرمان رہے تسبیح پھری تے دل نہ پھریا تسبیح پھری تے دل نہ نہیں. اللہ کرے تھوڑی زبان بھی پھر جاؤے تسبیح پھری تے دل نہ پھریا دل نہ سبحان اللہ دل نہ تسبیح پھری تے دل نہ پھریا تے کی لینا تسبیح پھڑ کے چلے کٹے پر رب نہ ملیا کی لینا چلیا وڑ کے مرضی چلے کٹدا رہ بال لمے رکھ لے جنگلا بیاباناں وچ پھردا رہ دھونیاں لیندا رہ دریاواں دے کنڈیاں تے بیندا رہ جنہ چیر جڑا عملی حرکت نہ ہوے فتبعونی اتباع رسول نہ ہوے نیرے بال لمے رکھ کے اللہ دیاں ضرباں زبانی بغیر عمل تو کسے کم نہیں ہوندیاں. اے لفظ سبحان دا مطلب اے وے جدے جسم دی حرکت ہوے رب آندا پیا سبحان الذی اسرا عبدہ ہی. ایویں نہ سمجھیا جے میرا نبی اپنے جسمی اتھر دے نال ہواواں تے فضاواں نو چیردا ہویا رب دی بارگاہ چ حاضر ہویا. نعرہ تکبیر یا نبی یا نبی. تو برادران اسلام یاد رکھنا فزیکل حرکت جسمانی حرکت ہے. السوابے ان گھوڑوں کو کہتے ہیں جو چاروں لگتا یہ ہے کہ ہوا میں اڑ رہے ہیں اتنی تیز رفتاری سے بھاگتے ہوئے منزل کی طرف. ان کو عربی میں کیا سوابے. السابحات وہ کشتیاں جو پانیوں میں ہوا کے رخ کو توڑتے ہوئے چیرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف رواں دما رہے ہیں. اس لیے صرف سبحان اللہ مطلب نیڑا بہ کی سبحان اللہ نہیں، جسم کی حرکت. رب فرماتا ہے سبحان اللہ میں نبی نو جسم نال بھی لے جا سکتا. تو سامعین ذی وقار عرض کرنا پیا سبحان الذی اسری بعبدہ. مگر دسانو تے جڑا دلیلاں دی لوڑ کوئی نہیں. دلیل دی لوڑ تے منافق نوں ہوندی ہے، کافر نوں ہوندی ہے. ساڈا عقیدہ ابو بکر صدیق والا، ساڈا عقیدہ جڑا نبی دے غلام اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس. اسی کسے دلیل دے محتاج نہیں. اساں نبی نوں منیا تے اللہ فضل نال مندیاں رہنا ہے. یاد رکھنا مسلمان، چار گلاں تے کدی کوئی دلیل نہ منگنا. اگرچہ ہزاراں لکھاں دلیلاں موجود نے، عقلی، شرعی، منطقی، سائنسی، ہر لحاظ نال دلیل موجود ہے،
دیکھو نا دنیا دے اندر سب تو جیڑی ہن تک تیز ترین چیز وہ کیڑی ہے؟ سائنس سب تو تیز ہے. اور سائنس تے پھر آندھی ہے. اور تساں ڈارون دی تھیوری پڑھی ہے؟ کن نے بولیا سائنس ہیں؟ اچھا اور ڈارون آندے نے سائنس سب تو تیز ہے. تے سائنس تے آندھی ہے پئی ڈارون دی تھیوری دا پتہ نہیں جو کہ اندر پہلا انسان ہوندا سی باندر تے ہولی ہولی او دے تیز ترقی نہیں کہندا ہولی ہولی ترقی کر کے تے پھر انسان بنیا. میں کہو اج تو لکھاں سال پہلاں دے باندر تے جدوں شے کوئی نہیں سی ادوں دے انسان بن گیا. ہن اسی سامنے ڈکنے اونج ہی مر جاندا ہے. چاہیے تے ہن دا باندر بھی انسان بن جائے. تے سائنس تے ایڈی مٹھی ہے وہ تے حالے باندر تو مسا انسان تے اپڑی ہے. سب سے جو معلوم چیز ہے نا وہ ہے بجلی، لائٹ، روشنی. وہ دی رفتار جڑی بقول انہاں دے 1,86,000 کلومیٹر پر سیکنڈ. ایک سیکنڈ 1,86,000 کلومیٹر ایک سیکنڈ میں جس کی رفتار یہ ہے. اور وہ روشنی کی ایک کرن ہے. روشنی کی ایک کرن ایک سیکنڈ میں لاکھوں میل دور سے سورج طلوع ہوتا ہے اور چند منٹ میں زمین کو آ کے چھو لیتا ہے. اس کی روشنی، اس کی کرنیں اتنی تیز ہے. اور جو روشنی کی ایک کرن کی رفتار جو سائنس کہتی ہے اتنی ہے تو ذرا تصور کرو نا میرا نبی براق پہ تھا، برق پہ نہیں، براق پہ. اب جو براق جس کی سواری ہو اور خود ہو قد جاؤکم من اللہ نور، یہ نار کی روشنی ہے، وہ نور کی رفتار ہے. یہ ایک کرن کی رفتار ہے. وہ جو دے وہ کون ہے؟ کیا کیسے میں عرض کروں؟ ویسے بھی جے سائنس کی گل آ گئی ہے تے نہیں تو دس دیاں یاد رکھیا جی. بڑے اج بھی آندے جی نیوٹن ورگا ان دس سینچری وہ تو بالکل کہنے دیر از نو پریسیڈنٹ. مثال ہی کوئی اتنا جینیس، اتنا جناب لائق فائق انٹلیکچوئل کون جی؟ نیوٹن. کی کیتا جی نیوٹن نے؟ انہیں جی گریویٹیشن دا دسیا. وہ ایک دن ستا سی تے لمے پیا سی، سیب دا درخت سی تے اتوں سیب ڈگا. انہیں نویں تھیوری دیتی دیکھو جی ہر چیز زمین کی طرف آتی ہے اس لیے کہ یہاں کشش ثقل ہے، گریویٹیشن فورسز کام کرتی ہیں. میں کہا بڑی گل ہے بھائی اے اتوں ڈگے. میں کہا ہر شاید اتوں ڈگ دیے. عجیب ہے نہیں کہ اتوں تھلے ڈگے، عجیب ہے تھلے اتے جائے. اے عجیب ہے کوئی اٹ چھت تو ڈگ پوے کمال نہیں. گل تے بھی اٹ تھلے رکھو تو چھت نو جا وجے، یہ کمال ہے. تو آنا جی بڑا سیانا سی، اس نے ہمیں بتایا کہ چیزیں اوپر سے نیچے گرتی ہیں، اس کی وجہ بیان کر دی. میں نے کہا بات سن، ارے سیب تو نیچے گرا، ذرا تصور کرنا جو میرا مصطفیٰ نیچے سے اوپر گیا ہے، اس کو سمجھ. یہ حیران کرنے والی بات ہے. تو سامعین ذی وقار اس وقت تو یاد رکھنا تیز ترین رفتار بجلی تے میرا نبی نور تے جدی سواری براق. او میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جڑا میرے نبی دی عظمت تے شان نو سمجھ نہیں سکدا، کیونکہ قرآن آندا پیا ساڈا عقیدہ اے وے اوے آقا ہمارے بڑی شان والے، اوے آقا ہمارے نہیں باواز بلندہ کون. 1 بج گیا میرا ٹائم تے 1 بجے تک کسی، لیکن ہن میں چند منٹ اور بیان کرنا. مگر باواز بلند تسی میرے نال آکھو آقا ہمارے. اینا دا دھیان ذرا میرے ال کرو، کیڈی بھی ٹھنڈ کوئی نہیں، ذرا کچھ میرے ال ویکھو تے بولو آقا ہمارے. اوے آقا ہمارے بڑی شان والے، اوے آقا ہمارے بڑی
شان والے سنی جوڑے عرشاں تے تر جانے والے آقا ہمارے. سامین جیو کر عرض کرنا لفظ سبحان اگے اسرا بے عبدیو اگر ایک لفظ تے گفتگو کران تے بہت طویل ہو جائے گی. ان میں صرف واقعہ معراج ایک دو جڑا لمحے عرض کرنا پیا. قرآن آندا ہے پیا شاہ جی نبی کیویں گئے نے میں کیا قرآن آندا ہے پیا سبحان اللذی اسرا بے عبدہی. رب نے فرمایا میں اپنے بندہ خاص نو سیر کروان والا میرے آقا مدینے دے تاجدار آمینہ دے لال آپ آرام فرمان دینے پہ اے ساری دنیا ستی ہوئی ہے. رب ذوالجلال نے فرمایا جبریل عرض کی تھی حکم رب جلیل فرمایا آسمان سجا دے وہ یا اللہ آسمان سج گیا. فرمایا حور و غلمان کو پوشاکاں بدل لین مولا کو حکم جاری ہو گیا. فرمایا رب ذوالجلال نے سوئے جبریل جنت نو آراستہ کر دے وہ جہنم ٹھنڈیاں کر دے وہ یا رب العالمین. حکم دی تعمیل ہو گئی ہے. جبریل تیاریاں کروان دینے پہ تاریاں دیاں روشنیاں بڑھ گئیاں آسمان سج گیا وے. فرشتے پوچھتے نے جبریل کی گل قیامت آ گئی ہے. فرمایا نا قیامت نہیں آئی قیامت والے دن غلاماں نو بچان والا سونا یار ماہی آ رہا وے مدنی آ رہا ہے لجپال آ رہا وے. کائنات سجی ہوئی ہے کائنات انتظار کر دیے پئی. جبریل آن لگے رب نے فرمایا جبریل ٹھہر جاؤ یا اللہ حکم. فرمایا کلیاں نہ جاویں کتے کل نو جلوس دا رولا نہ پہ جائے کتے لکھیا ہے. فرمایا نا جبریل 70,000 فرشتہ نال لے جا جدوں سونے آنا ہوئے جلوس دے نال آئی دا. جبریل امین نے 70,000 ملائکہ نو نال لیا میرے نبی دی بارگاہ وچ حاضر ہو گئے. ویکھیا کیے وا سونیا تیرے انداز کملی والیا تیرے ناز اے تیرا رب تیرے ناز اٹھاندا ہے پیا. اے ادھر کائنات انتظار کر دیے اب تو دیگر اب تو ہو چیزیں دیگر ادھر کائنات انتظار کر دیے. ادھر میرا نبی آرام فرمائے. جبریل حاضر خدمت نے یا رب العالمین تیرا سونا آرام کردا ہے پیا سوکم رب العالمین تیرا پیغام کیویں دیواں. فرمایا جبریل میرے حبیب نو جگائی نا خبردار سونے دی آرام نو وچ خلل واقعہ نہ ہوئے سونے نو جگائی نا یا اللہ تیرا پیغام دینا ہے تیرا پیغام کیویں دیواں. فرمایا جبریل میں دسنا وا ایتھے تے ابو بکر نے اڈی تے ڈنگ کھادا یار نو جگایا نہیں. ایتھے علی نے نماز چھڈ دتی ہے حبیب نو جگایا نہیں. اے میرے مولا میں تیرا پیغام کیویں دیواں. فرمایا میرے نبی دیاں قدماں ول بیٹھ جا اپنے ہونٹ نبی دیاں تلیاں لا دے جنہ چر سونا آنکھ نہ کھولے نبی دے قدم چمدا ہی رہ. جبریل میرے نبی دیاں قدماں ول بیٹھ گئے میرے حبیب دے قدم چم دینے پہ چمی جا رہے نے. جے چمنا شرک ہوندا رب حکم نہ دیندا. جبریل قدم چمدا ہی نہ. چمنا شرک نہیں چمنا محبت دے تعظیم دی علامت ہے. تو عرض کرنا پیا جبریل قدم چم دینے پہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے. دیکھیا جبریل قدمہ چ حاضر نے. فرمایا جبریل عرض کی تھی سونیا حکم ہے. فرمایا جبریل اج بڑا انوکھا انداز ہے سونیا اج انداز ہی انوکھا نہیں اج رات بھی انوکھی ہے اج پیغام بھی انوکھا لے کے آیا. اج رات بھی انوکھی اج پیغام بھی انوکھا. فرمایا جبریل کی پیغام لے کے آئے ہیں. سنیا اے پیغام وے ساری کائنات آرام کر دیے پئی. رب آندا سونے نو لے کے آ اج میں سونے نو ویکھنا چاہنا وا. اج میں نبی دے دیدار دا مشتاق ہاں. بندے گلاں کردے نے شاہ جی معاذ اللہ رب نے نبی نو نہیں سی ویکھیا جڑا اس رات ویکھنا چاہندا سی. میرے والد کریم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے یاد رکھ لے اوے چھلیا تینوں کی پتہ ہوے اوے ماں دی گود اندر بیٹا جنم لیندا ہے پتر جوان ہوندا ماں روز ویندی ہے
جوان ہوندا ماں روز ویندی ہے بہنا روز پھیرا ویندیاں نے اوے چاچے روز بھتیجے ویندے نے یار یار نو روز ویندے نے مگر جس وقت پتر دولہا بندا ہے اوے او دن آوندا ہے جدوں پتر دولہا بندا ہے تیار ہوندا ہے سجدا ہے سیرے بجدے نے پے اوہی ماں جڑی آواز دیندی ہے میاں ویکھو تے صحیح میرا پتر کڈا سونا پیا لگدا ہے بہنا آندیاں نے میرا پیرا سونا پیا لگدا ہے یار آندے نے اوے آؤ ویکھو یار جڑا دولہا بنیا ہے رب نے بھی فرمایا میرے رب نے نبی نو تخلیق فرمایا حسن دیتا شان دیتی فرمایا یاد رکھیا جے اج میں اپنے یار نو شب اسرا دا دولہا بنا کے ویکھنا ہے تو سامین زی وقار کملی والیا تیار ہو میرے نبی تیار ہوندے نے پہ جڑا اگے ہی بڑا سونے جڑا پہلا ہی بڑا نہیں حالے بھی مزہ نہیں آیا او نبی جڑا پہلا ہی بڑا سونے تے نبی او سونا نبی تیار ہوندا ہے پیا جڑا پہلا ہی بڑا سونے ودہا چہرہ واللیل زلفاں مازا والبصر دا کاجل آمین دے کنڈل علم نشرہ دا سینہ ید اللہ والے ہاتھ نے جیڑا پہلا ہی بڑا سونا ہے وہ پہلا ہی بڑا سونا ہے وہ جڑا سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدا داری آنچ خوباں ہما دورن تو تنہا دوری حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب او نبی جڑا پہلے ہی بڑا سونے جیڑا پہلا ہی بڑا سونا ہے اور نبی تیار ہوندے نے پہ جبریل کدی وضو کرا رہے نے کدی نالائن اگے رکھ دینے پہ بار ملائکہ دیاں صفاں کھلوتیاں نے ایک دوجے نو فرشتے پوچھ دینے پہ تو اللہ دا حبیب ویکھے آئے جواب آندا نہیں نہیں میں تے پہلی وری آیا ہاں مگر سنے سونا بڑی سونا دوجے فرشتے نو پوچھ دے تو نبی ویکھے ہے کہندے میں بھی پہلی وری آیا سارے ملائکہ گلاں کر دینے پہ ہر فرشتہ ہی آندا پیا اج میرے بھاگ جاگ پینے اوے میں پہلی وری آیا ماں تیری معراج کے تو لوح قلم تک پہنچا میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا فرشتیاں دی بھی اج معراج ہے اوے میرے نبی علیہ السلام ادھر تیار ہوندے نے پے باہر ملائکہ میرے نبی دے حسن دیاں گلاں کر دینے پے بدوہا چہرے دیاں گلاں ہوندیاں نے پیاں فرشتے ہی آندے نے پے سنیا بڑی سونا سنیا بڑی سونا سنیا بڑی سونا کنا کو سونا ہے ادھر میرا نبی تیار ہو کے چہرہ بدوہا میرا نبی تیار ہو کے باہر نکلے پہ فرشتیاں دی پہلی نگاہ پہ گئی بابا سبحان اللہ جدوں گل دی سمجھ نہ آوے جدوں اظہار واسطے نہ لفظ ہومن نہ خیال ہومن پھر کوئی جملہ نہیں ہوندا ایک کوئی جملہ ہوندا ہے کنا کو سونا ہے یار کی دساں سبحان اللہ کیا سبحان اللہ میں تے آنا فرشتیاں بھی یہی آکھے آئے ہونے ادھر سونا تیار ہو کے نکلیا پھندیاں سار فرشتیاں نے کہا واہ 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 مولا کیا سونا نبی بنایا ہی کیا بدوہا چہرہ واللیل زلفانے واہ 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 سبحان اللہ پنجوری میرے نالا کو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بلکہ میں تاجدار گولڑا دی زبان چی گل کر کے ختم کر دینا حضرت تاجدار گولڑا پیر مہر علی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے جڑا الفاظ تاجدار گولڑا دے لہجہ تاجدار حافظ آباد دا ہے تے بیان تاجدار ختم نبوت دے حسن دا ہے
آپ فرمان کی پوچھنا پیا ہوئے مکھ چند بدر شاشا ہر تے بڑا آسان ہے ہر بندہ میرے نال آکو پھر میں تقریر ختم کرنا اچھی آکھنا مکھ چند بدر یہ مکھ چند بدر نہیں سچی پوچھو تے مزہ نہیں آیا جے تسی بولے نہ تے فجر تک جاؤ گے نہیں اچھی میرے نالا کوئی مکھ چند بدر اے بائیں بھی جڑے بیٹھو سب میرے نالا کو میرے نبی دی ناتے وہ جڑا سنے ثوابے جڑا بولے ثوابے بلکہ میرے نبی دی دعائے وہ جڑا نبی دا ذکر کرنے والا ہوئے اللہ یو دا مرن تو بعد بھی چہرہ بگڑن نہیں دیندہ وہ مرن تو بعد بھی چہرہ تازہ رہندہ ہے اچھی میرے نالا کو اللہ تیرے چہرے نو سلامت رکھے میرے نبی دی نات پڑھ لے مکھ چند بدر شاشا یہ ہوئے مکھ چند بدر شاہ یہ ماتھے چمک دلا نورا یہ مولوی جی پڑھو میرے نالو ہے ماتھے چمک دلا یہ ہوئے ماتھے چمک دلا اے بھائیا تم ہی ہن تھلے دھیان نہیں کرنا نہیں تے سائیڈ تے بہ جا ایتھے بہ نہیں تے نبی دی نعت پڑھو اے مکھ چند بدر نیے ماتھے چمک دلا جویں جوان ہاتھ چوک کے پڑھ دے دیوانہ وار میرے نبی دا ذکر کر پتہ لگے سرکار دی غلامی نے مکھ چند بدر شاہ نیے ماتھے چمک دلا نیے جی کالی زلف تے آنکھ ہائے ہائے کالی زلف تے آنکھ نیے کالی زلف تے آنکھ فتوہا واللیلی ذا سجائے کالی زلف تے آنکھ نیے کالی زلف تے آنکھ یہ جی کالی زلف تے آنکھ سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے اللہ رے جس میں منور کتابشیں اے جانے جا اے جانے جا اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے اوے کالی زلف تے آنکھ کالی زلف تے آنکھ نیے جی کالی میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا اے کالی زلف تے آنکھ کالی زلف تے آنکھ تو اجے بس کرو جی تقریر میں انہوں کرن دو اگے کی کر دیو پہ جی تو انہوں تقریر تو آڈے کہن تک پھر تسی آپ ہی کر لیں گے حد ہوگی ہے نا جی اگے بھی میں اگنور کیتا ان میں کیتا یاد رکھا جے کدی ڈرائیور نو پچھلی سیٹ تے بیٹھ کے دسی دا نہیں کیویں گڈی چلانی سارا ہوں میں ہوں تقریر تے دل تے کر دوں میں چھڑ دیں کدی زندگی چ یاد رکھنا اے جیدہ کام ہوئے نا انہوں کرن دئی دا میں نو پتہ میں کیڑی جگہ تے کیویں بولنے تے کی بولنے لا حول ولا قوت چنگے پلے سیانے بانے بندے پھر کریں
زلف تے اکھ ہن دھیان میرے ال کرو تے اے میرے نال پڑھو اے کالی زلف تے نہیں سر نہیں مارنا زبان ہلاؤ میں بھی نہ پیاؤ اے کالی زلف تے نی اے کالی زلف تے اکھ سر تو بقدم ہے تن سلطان زمن پھول سر تو بقدم ہے تن سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول دندان و لب و زلف رخ شاک فدائی ہیں در عدن لال یمن مشک ختن پھول کیا غاز ملا گرد مدینہ کا جو ہے آج نکھرے ہوئے جوبن پہ قیامت کی پھبن پھول کیا بات رضا آنکھوں میرے نال کیا بات رضا 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 والضحا واللیل اذا سجا کیا بات رضا 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 کیا بات وداعیا الاللہ باذنہ وسراج منیرا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کیا بات رضا 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 کیا بات لم یات نظیروں کا فی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو ہی شاہے تو سرا جانا ہے کیا بات رضا 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 کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا شاہ کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا شاہ کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا شاہ کیا بات رضا 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 سب سے اعلیٰ و بالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول سب رسولوں سے اعلیٰ کیا بات رضا 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 تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا کیا بات رضا کیا بات رضا کیا بات رضا کیا بات رضا واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بدہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا کیا بات رضا 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 تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا سبحان اللہ سبحان اللہ تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے سبحان اللہ اے تو اجے تو اجے تو اجے تو اجے او ہے تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے بجلی ڈر دی لشک نہ مارے جیو متھے چوڑی پاوے وہ جیو کھولے پل زلفاں دے اتے راہی راہ پھل جاوے جیو رکھے ہاتھ نال پھلاں دے ہاتھ نال پھلاں رل جاوے وہ جیو جاوے سیر کرن نو سارا گلشن سیز نوائے توبہ ایٹا حسن مہیدہ جدی چھال چھلی نہ جاوے اوے کیا بات رضا کیا بات رضا کیا بات رضا
مکھ چند بدر شاشانی ہے متھے چمک دلا نورانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے کالی زلف تے اکھ مخمور اکھی ہن مدبریاں مخمور اکھی ہن مدبریاں کیا بات رضا کیا بات رضا کیا بات رضا کیا بات رضا سبحان اللہ کیا بات رضا سبحان اللہ کیا بات رضا سبحان اللہ کیا یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے تیری کیا بات ہے تیری کیا بات ہے کیا بات رضا 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 سبحان اللہ ما اجمل کا ما اکمل کا ما احسن کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ یقین کتھے جاڑیاں اے تو اجے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علماء اہل سنت برادران اسلام میرے نبی تیار ہو کر نکلے سفر آیات خداوندی دیکھتے ہوئے انبیاء کی امامت لامکان کی سیر حالے میں حافظ آباد چوتھا جمعہ حالے تک میرا آج نہیں مکا گھنٹے ڈیڑھ چکی میں مکا دیں لیکن انہی لفظوں پہ اختتام جو ایک نعرہ لگائیں میرے ساتھ اس کے بعد پھر ہمیں ساری رات نفل پڑھو میں چھٹی لے لوں گا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ تحقیق مسل کے حق اہل سنت والجماعت علماء اہل سنت جماعت اہل سنت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت وما علیہ الا البلاغ